جمعۃ المبارک کل 14 تاریخ ہے جی، 14/11/25 کا جمعہ ہے۔ موضوع ہے بوڑھوں کے نا اسلام میں حقوق اور بڑوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات جو ہے دیتا ہے اور ان کی اہمیت بیان کرتا ہے، یعنی کہ بڑوں کے حقوق، اہمیت اور ہدایات کیا دیتا ہے۔ اصل میں یہ 2 جمعے ہوں گے، اگلا جمعہ پھر اس سے تعلق ہم جوڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ الروم میں فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا کہ تم کمزوری والی حالت میں، کہ بچہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں کمزوری کے بعد طاقت دے دیتا ہے کہ تم جوان ہو جاتے۔ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا، پھر جوانی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کمزوری والی حالت میں لے جاتا ہے، بڑھاپے میں۔ وشیبہ، بڑا کمزوری اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، جوانی پیدا کر دیتا ہے، بچپن پیدا کر دیتا ہے، بڑھاپا پیدا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور قادر بھی ہیں۔ سورہ روم میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کرتے ہیں، بیٹھ بھی نہیں سکتا، پھر آخر کار کمزوری والی حالت اور بڑھاپے والی حالت کی طرف لٹا دیتے ہیں، درمیان میں جوانی ہے آ کر چلی جاتی ہے۔ دوسری جو ہے نا دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے سے، ارذل العمر سے پناہ بھی مانگی۔ حدیث ہے سنن نسائی کی، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ارذل العمر، نکمی عمر، بیکار عمر، محتاجگی والی عمر میں لٹایا جاؤں، کہ انسان چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوتا ہے۔ تو آپ نے پناہ مانگی، یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اور اس سے بھی اگلی حالت ہے حرم والی، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، یا اللہ میں تجھ سے حرم سے پناہ مانگتا ہوں، مطلب بہت زیادہ لاچاری والا بڑھا ہوا بڑھاپا۔ ایک ہے بڑھاپا بتاؤں گا میں آگے کہ 40 سال کے بعد تقریباً اس کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن یہ ابتدا ہے، پھر 70 80 سال 90 سال، تو ہر ایک کا الگ الگ ہے معاملہ، لیکن آپ نے بہت زیادہ بڑھے ہوئے بڑھاپے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔ نسائی کی، ہاں جی دونوں۔ پھر بچوں جیسا حال ہو جاتا ہے بڑھاپے میں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 68، یہ چوتھا حوالہ ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اس کو اوندا کر دیتے ہیں، الٹا دیتے ہیں اس کی عمر کو، یعنی کہ بچہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے کئی تشبیہات ہیں اس میں، جیسے بچہ کمزور ہوتا ہے تو بڑھاپے میں وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو بھی سردی گرمی سے بچاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی انسان سردی گرمی سے بچتا ہے۔ بچپن میں انسان کو بیماری بڑی جلدی آ لگتی ہے، بڑھاپے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن بچے میں یہ فرق ہے کہ بچے میں امید ہوتی ہے کہ یہ کل مضبوط ہوگا، جوان ہوگا، بڑھاپے میں یہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے کہ جوں سورج نکلنا ہے زوال ہی کی طرف جانا ہے، عروج کی طرف کوئی نہیں جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نُنَقِّصُ فِی الْخَلْقِ، سورہ یاسین آیت نمبر 68۔ اور بعض نے یہ بھی کہا بچوں جیسی حرکتیں ہو جاتی ہیں،
بوڑھے کی، یعنی کہ ضد میں، یعنی کہ اور چھوٹی سی چیز دے کر خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی چیز دے کر غصے میں آ جاتا ہے، یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور سورہ نحل ہے جی، آیت نمبر 70 ہے، آج حوالے ہی والے ہیں، میں نے اپنی طرف سے بات کوئی کرنی نہیں۔ وَمِنْکُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسے ہیں جو کہ پیدا اللہ انہیں کرتا ہے تو جوان بھی ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں کہ میں یُرَدُّ اِلیٰ اَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہ تم میں سے ایسے ہیں جو ارذل العمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نکمی عمر کی طرف لٹا دیتے ہیں۔ ارذل العمر کی تشریح کیا کریں گے؟ انسان کی صلاحیتیں نچوڑ لی جائے، لیمبو ہے نا، لیمبو اس کے اندر ہوتا ہے رس، اب آپ لیمبو نچوڑ دیں تو پیچھے کیا رہ جائے؟ کھو، یہ بڑھاپے والی حالت، اسے ارذل العمر کہا جاتا ہے، جس سے آپ نے پناہ بھی، ہاں ارذل العمر نکمی، یعنی کہ یوں سمجھیں ہر وہ چیز جس میں سے اس کا اصل نفع والا حصہ نکال دیا جائے تو نکما حصہ رہ جائے، ارذل اسے کہتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر کہہ لیں، نچوڑا ہوا لیمو کہہ لیں، کیلے کے چھلکا کہہ لیں، اندر سے گودا ختم۔ تو عبرت ہے، یعنی کہ انسان تکبر نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ چند دنوں کی جوانی ہے، اس پر ناز تکبر نہ کر۔ ان اللہ، پھر بڑا لا یعلم بعد علم شیئا، جب ارذل العمر آتی ہے تو پڑھا ہوا علم بھول جاتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، سارا تجربہ علم تو ختم ہو جائے۔ میں گیا ایک مرتبہ تقریر سننے، عبداللہ محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کی، اس کو 75 سال عمر ہو گئی، 70، تو قرآن پڑھنے لگے، بھول گئے، تو ہو جاتا ہے نا بھائی، عمر کا تقاضا ہے۔ یہی تو میں آیت پڑھ رہا ہوں، اور کون سی پڑھ رہا ہوں؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ ارذل العمر میں پہنچ جاتا ہے کہ نہیں جانتا علم کے بعد کچھ بھی۔ اب سن سے نہیں جانتا، لا یعلم کے الفاظ ہے تاکہ ارذل العمر میں آ کر، یہ سورہ نحل آیت نمبر 70 ہے، سورہ نحل آیت نمبر 70 ہے، قرآن ہے، کہ فرمایا کہ ہم ان کو ارذل العمر میں لے جاتے ہیں تاکہ نہیں وہ جانتا علم کے بعد کچھ بھی، سارا تجربہ اس کا، سارا یادداشت حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ، اور ان اللہ علیم قدیر، اللہ علم والے بھی ہیں، قادر بھی ہیں، جس کو چاہتے ہیں علم سے نواز دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں قادر ہیں علم چھین لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، یعنی کہ بڑھاپا نبیوں پر بھی آیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے جی، آیت نمبر 38 ہے، اور یہاں 48 تک واقعہ ہے پورا۔ تو فرشتے نے خوشخبری دی کہ آپ کے گھر یحییٰ ہوں گے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تو انہوں نے کہا بلغنی الکبر، تعجب کیا کہ مجھے تو بڑھاپا پہنچا ہوا ہے، میں تو بڑھاپے میں ہوں، بڑھاپے میں اولاد نہ ہوتی۔ تو بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اور میری عورت بھی بانجھ ہے، یعنی کہ دونوں طرف معاملہ ہے، عورت بھی بانجھ ہو، مرد ٹھیک ہو، عورت بانجھ ہو، نہیں ہوگا، اور میں تو خود بڑھاپے والی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ہر بات پر قادر ہوں، جو چاہوں میں کروں۔ پھر اسی طرح سورہ مریم میں 7واں حوالہ ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي، جب فرشتے نے کہا، انہوں دعا کر رہے چپکے چپکے سے، یا اللہ مجھے بیٹا دے، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ چپکے چپکے سے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ وَحَنَ الْعَزْمُ، ہڈیاں کہہ رہے ہیں میری کمزور ہو چکی ہیں، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، تو میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور
میرا جو سر ہے نا سفیدی کی وجہ سے شعلے مار ہے. شعلے مارنے کا مراد ہے کہ سفیدی اس کی بال میرے سفید ہو چکے ہیں اور سفیدی میں بھی چمک ہے, شعلے مار ہے سفیدی کی وجہ سے. گویا وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں اور میرے بال بھی جو ہے نا شعلے مار رہے ہیں, تو اس حالت میں اولاد, تو چمکے سے دعا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دی. ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپے کا ذکر اللہ نے کیا. سورہ ہود آیت نمبر جو ہے نا 37 سے 71 تک یہ پورا مضمون ہے. سپارہ سنی ہے سورہ ہود ہے. حضرت ابراہیم کا پوچھ رہے ہیں کہ یہ حضرت زکریا کا پوچھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ہود 37 تا 71 آیت ہے. وہ پورا واقعہ بیان ہے نا کہ فرشتے آئے ہیں اور سارا کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ تیرے گھر حضرت اسحاق ہوں گے. تو وہ کہہ رہے وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا, میرا جو شوہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام شیخن, وہ بوڑھے ہیں. اور یعنی کہ تعجب کر رہی ہیں بیٹا کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قادر ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ صفت تعریف آ رہی ہے قرآن مجید میں کہ ایک سورہ ابراہیم میں کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے بڑھاپے کے باوجود ابراہیم اسماعیل اور اسحاق عطا کی ہیں. یہ سورہ ابراہیم میں یہ بات آ رہی, یعنی کہ اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں, واقعی عمر زیادہ ہو گئی تھی نا تو اسماعیل علیہ السلام عطا کی ہے. 80 سال کی عمر میں تقریباً کم و بیش. بڑھاپا تو پکی بات ہے, وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کہہ رہے ہیں سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس اللہ نے بڑھاپے کے باوجود مجھے بیٹا دیا, 2 بیٹے دیے. یہ کہہ رہے ہیں تو گویا بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد دی نا, تو بڑھاپا تو آیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑی آزمائش 80 سال کی عمر میں اللہ نے ختنے کا ان کو حکم دیا. ان سے آغاز ہوا نا ختنے کا. ابراہیم انہوں نے وہ لیا, وہ جو بھی لوہے کا ہتھیار تھا اس سے اپنا جدا کیا. اب بڑھاپے میں آزمائش, ہاں جی ساتھ ساتھ مجھے پوائنٹ زیادہ بھی آتے جاتے ہیں تو میں لکھتا جاتا ہوں. بڑھاپے میں آزمائش ہے جی, تو یہ بڑی بات ہے بڑھاپے میں آزمائش. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بڑھاپے کا ذکر کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا ان 2 لڑکیوں سے, یہ سورہ قصص ہے آیت نمبر 23 اور 24 ہے کہ تم پانی بھرنے آئی ہو, گھر میں کوئی نہیں ہے پانی بھرنے آنے والا, بھائی ہو, بیٹا ہو, یا شادی ہو چکی ہے یا شوہر ہو. تو انہوں نے کہا کہ شادی تو ان کی ہوئی نہیں تھی, بھائی بھی کوئی تھا نہیں, 2 بیٹیاں تھیں. تو وہ فرما رہی ہیں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. دونوں لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم پانی بھرنے اس لیے آئی ہیں کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے. شیخ کبیر, شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں, کبیر بہت زیادہ بوڑھا, یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں لاچاری والی محتاجگی والی حالت ہے کہ چل پھر نہیں نہ سکتے ہوں گے. تو پھر انہوں نے انتظام بھی ایسا کیا, موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں دماد رکھا, بکریاں چرائی, شادی کر دی. یہی ہو سکتا تھا, بہترین ہے نا گھر میں جوائی, گھر جوائی. تو موسیٰ علیہ السلام گھر جوائی تھے نا, تو ٹھیک ہے انہوں نے ایک اچھا اہتمام کیا. پھر وہ نہیں ہم مسئلہ چھیڑتے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے کہ نہیں, وہ علمیہ ہم چونکہ اخلاقیات کی طرف ہے تو ایسے راہ جاتے کوئی مسئلہ چھیڑ کر یوں سمجھ لے شعیب علیہ السلام ہی کہہ لیں. اور اگر شعیب علیہ السلام نہیں تو یہ بات پکی ہے کہ وہ ایک نیک بزرگ آدمی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے, تو انہوں نے تو بڑے سخت الفاظ بیٹے نے کہے, ہم نے وہ نہیں ذکر کرنے ادھر. تو انہوں نے
جب بنیامین نے، انہوں نے کہا جی بنیامین نے چوری کر لی، تو انہوں نے کہا کہ ان لہو ابن شیخن کبیرہ، ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، یہ بنیامین کو چھوڑ دیں، پہلے بھی ان کا بھائی یوسف جا چکا ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام نے سارا معاملہ کیا ہوا تھا ادھر، تو بس اللہ کی تدبیریں ہیں۔ تو بھائی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں عزیز مصر کے بادشاہ، کیونکہ ان کے وہ تو انہیں بادشاہ ہی سمجھ رہے تھے نا مصر کے، انہوں نے ادھر الفاظ ہے ان لہو ابن شیخن کبیرہ، سورہ یوسف آیت نمبر 78، کہ آپ ہماری جگہ میں کسی کو رکھ لیں، بنیامین کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا جو باپ ہے وہ بہت بوڑھا ہے، 120 سال عمر ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو آپ خود اندازہ لگانے 80-90 کے تو ہوں گے۔ تو یہ میں نے اب آپ دیکھیں کہ بڑھاپا جو ہے نا، بڑھاپا یہ انبیاء کو بھی آیا، یہ بری چیز نہیں ہے، عیب نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بہت بڑا، بلکہ کمزوری میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو یہ پیغمبروں پر بھی آیا ہے بڑھاپا، یہ مطلب تھا میرا۔ اور ترمذی میں حدیث آئی ہے کہ آدم کا بیٹا مختلف آزمائشوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں گڑا ہوا ہے، یہ ترمذی کتاب القدر ہے 2150 ہے۔ مسل ابن آدم وإلی جنبہ 99 منی تاتن یا منیتا ان اخطاءتہ المنایا، کہ جو آدم کا بیٹا نا اس کے پہلو میں 99 تکلیفیں ہیں، یعنی کہ انسان نا زندگیوں میں مختلف تکلیفوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، ان اخطاءتہ المنایا، اور اگر وہ سب یہ 99 تکلیفوں سے بچ بھی جائے، واقع فی الحرم، تو وہ جو ہے نا بڑھاپا اس پر واقع ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے بڑھاپے کو ایک تکلیف بتائی ہے کہ بڑھاپا بذات خود ایک بیماری اور بذات خود ایک تکلیف ہے۔ 99 تکلیفوں میں انسان گڑا ہوا ہے، زندگی کے مختلف مرحلوں میں انسان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائش، تکالیف، پریشانیاں، لیکن فرمایا کہ اگر سب سے بچ بھی جائے، واقع فی الحرم، یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ حرم میں، یعنی کہ شدید بڑھاپا تو آئے گا ہی، بلکہ کہتے ہیں جوانی آ کر چلی جاتی ہے، بڑھاپا آ کر نہیں جاتا، وہ ساتھ ہی لے کر جاتا ہے بندے، یعنی کہ جوانی آ کر چلی جاتی ہے نا، جاتی چاہے آہستہ آہستہ ہے، چلی جاتی ہے۔ پھر ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، تینوں کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوا دارو کیا کرو، لم یزا داؤن الا وضع لہ دواء، فرمایا کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کی دعا نہ رکھی ہو، علم والا جان جاتا ہے، جاہل جاہل رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا میں بیماری ایسی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج نہ رکھا ہو، جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج نہ رکھا ہو۔ غیر داء واحد الحرم، لیکن سوائے بڑھاپے کے، یہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ آج ہمارا موضوع چل رہا ہے بوڑھوں کے حقوق، جو بڑی عمر کے ہیں نا، یہ تو ہم 11ویں پوائنٹ پر پہنچے ہیں، شعیب علیہ السلام کا بڑھاپا، اور یعقوب علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، 4 پیغمبروں کا بڑھاپا ہم نے بیان کیا ہے، اور یہ بات بیان کی ہے کہ بندہ 99 بیماریوں میں گھرا ہوا ہے،
تو اگر سب سے بچ جائے تو بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا. یہ کتاب التقدیر میں ہے، ترمذی کتاب التقدیر. اور یہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ہے کہ کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج نہ رکھا ہو. علم والا علم حاصل کر لیتا ہے، جاہل جاہل رہتا ہے. یعنی کہ جو پہنچ جاتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. جیسے اب کئی بیماریاں پہلے لا علاج تھی. یہ قائد اعظم ٹی بی کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، تو اب وہ قابل علاج ہے ٹی بی. اور ایک وقت آئے گا کینسر کا بھی علاج قابل علاج ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. بلکہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں ہم نے ہو گیا ہے، کہتے وہ گزارتی ہے تو سارے ہی ختم. دیکھ لیں اب میں نے بھی یہ خوشخبری سنی تھی، مریم نواز نے یہ کیا ہے. تو بہرحال میرا وہ سیاسی موضوع نہیں ہے. اچھا کام، لیکن ہمیں گولی مارے مریم نواز، ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا کو بھلا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے کینسر سے فوت ہو گئے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج، دو چیزوں کا آپ نے فرمایا علاج نہیں ہے، ایک بڑھاپا اور ایک موت. ادھر بڑھاپے کے الفاظ ہیں، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. حرم کہتے ہیں، میں نے بتایا کہ بہت زیادہ بڑھا ہوا بڑھاپا. یہ 3855 ہے، 2038 ہے، 3436 ہے. ابو داؤد کا لگا لیں، ایک ہی لگا لینا والا 3855. اب یہ تو میں نے آپ کو بڑھاپے کی بتایا نا کہ آ کے ہی رہتا ہے. ہوتا کیا ہے، تبدیلیاں کیا ہوتے ہیں، نقص فی الخلق. سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں، بچے جیسا ہو جاتا ہے انسان. تبدیلیاں آتی ہیں جی، اٹھنے بیٹھنے سے لاچار ہو جاتا ہے، لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا ہے، نیند کم آتی ہے، نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے، سننے کی حس کم ہو جاتی ہے، اونچا سنتا ہے، بال کالے نہیں سفید ہو جاتے ہیں، جتنا مرضی کالا کولا لگا لے وہ تو سفید ہونا ہی ہونا ہے. ہڈیاں، میں نے وہان العظم، زکریا علیہ السلام کہہ رہے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، پیغمبر ہیں. تو جسم میں حرارت کم ہو جاتی ہے. دو مرض تو نہ چاہتے ہوئے بھی آ ٹپکتے ہیں. ایک بلڈ پریشر، پہلے یہ تھا نہیں تھا، اب چونکہ ہو جاتا ہے کہ بھی بلڈ پریشر بڑھتی عمر کے ساتھ چیک کرنا پڑتا ہے روز. پھر دوسرا شوگر، یعنی کہ چاہے پاکستان میں چلے آپ تعداد زیادہ کہہ لیں، لیکن 44-50 سال میں اکثر کو، اب تو بہت زیادہ ہے نا، لیکن چلو جو بچے بھی ہوئے ہیں تو وہ زیادہ تر 40-50 کے پیٹے میں قابو آ جاتے ہیں شوگر کے. پھر اس کے بعد مردانہ کمزوری تو ہے ہی ہے. ہمارے یہاں وہ لکھا تھا نا، گھوڑا اور مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو وہ دیکھے نا، فرمایا کہ وہ بوڑھ بڑھاپا تو آ کے رہ جاتا ہے. اور وہ ظاہر ہے مردانہ کمزوری یا وہ جھوٹ ہے یہ جو ادھر ادھر کے دعوے کرتے ہیں. ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کو لیڈ کیا جا سکتا ہے بڑھاپے کو. مثلا جاپان میں آپ کہہ سکتے ہیں، چائنا میں 80 سال میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی کمزوری آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو 40-50 سال میں ہی ہے. اور آگے حدیث آئے گی کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 کے درمیان زیادہ ہوں گی، کم ہوں گے جو اس سے اوپر جائیں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، 63 سال عمر مبارک ہے. بات نہیں. اور اچھا حیرت کی بات ہے، ابو بکر کی بھی 63 سال ہے، عمر کی بھی 63 سال ہے. حیرت ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی بھی عمر 63 سال، ابو بکر کی بھی عمر کی بھی. عثمان غنی کی محل 80 سال، چھوٹے تھے نا. پھر جب وہ 2 سال ہوئے تھے پورے ہو گئے نا. کون؟ ابو بکر نبی علیہ السلام بڑے تھے، 2 سال کا تو فرق تھا، تو 2 سے اتنا تو بن نہیں جاتا نا، 2-2.5 سال کا. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بڑھاپے میں انسان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. نظر کمزور ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے،
حرارت جسم کی کم ہو جاتی ہے، شوگر ہو جاتی ہے، پھر بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے، مردانہ کمزوریاں آ جاتی ہیں، میل جول کم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان نا وہ جو ادمی نہیں رہتا، اس کے اندر حرارت جو اس کو پھرتیلی، حتیٰ کہ وہ خطیب جو کہتے ہیں نا بڑا نکتہ دان تھا، اس کے بھی نکتے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اس جیسا معاملہ نہیں رہتا نا. اور میں کئی شیخ الحدیث کو ایسا جانتا ہوں جو کہ 80 سال 90 سال کے بھی وہ اس جیسا نہیں تقریر کر سکتے نا، جس طرح وہ ماشاءاللہ جوانی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں 80 سال کی عمر میں چھوڑ گئے تھے پھر وہ خطابت. محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا چلنے پھرنے، نیند بھی کم آتی ہے، بلکہ بے ٹائم بعض اوقات آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر کمانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ نا انسان وہ اپنی معاشی ذمہ داریاں نبھا نہیں نہ سکتا، وہ تو بڑی ٹینشن پریشانی ہے، ڈیوٹی ہو چاہے ملازمت ہو، تو وہ نا پھر حتیٰ کہ یہ کام الٹ ہو جاتا ہے. تو میں آپ بتاؤں گا کہ وہ نا کمانا چھوڑ دیتا ہے اور بیچارہ اپنی اولاد پر آ جاتا ہے. یعنی کہ اگر وہ ظاہراً محتاج نہیں نہ ہوتا تو پہلی محتاجگی یہی ہوتی ہے کہ کام چھوڑنا پڑ جاتا ہے. ڈاکٹر ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے، یہ 12ویں یعنی کہ دلیل ہے، یہ تو میں نے عقلی دلیلیں دی ہیں نا ساری. 12ویں اب دلیل سن لیں، یہ جامعہ صغیر کی صحیح حدیث ہے کہ اللہم اجعل اوسع رزقی کا علیہ عند کبار سنین، یعنی کہ یا اللہ اس وقت میرا رزق زیادہ کشادہ کر دینا جب میرا بڑھاپا ہے. اللہم اجعل اوسع رزقی کا علیہ عند کبار سنین. وجہ بھئی محتاج ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں حکیموں کے پاس پڑ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹروں حکیموں کا تو وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو ایسے کہیں گے ٹیسٹ لکھ دیں، اب افورڈ کر سکتا ہے کوئی کہ نہیں، یا بڑی تکلیف آ جائے تو وہ حکیموں ڈاکٹروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، صحت اس جیسی نہیں رہتی، تو ادھر سے کمانا بھی چھوڑ جاتا ہے. کمانا بھی کوئی چکر نہیں ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے، اور حتیٰ کہ دعائی بھی کہتے وقت پر لو، اگر وقت پر دعائی نہیں لی تو وہ شاید دوسری تکلیف کا حملہ ہو سکتا ہے، اندر پیٹا کمزور ہو جاتا ہے نا، دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ دعائی نہیں لی، ہارٹ اٹیک کی جو دوائی لے رہا ہے تو دوسرا اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے، یا بد پرہیزی کر لی ہے، دفاعی نظام کمزور ہے، تو کئی بیماریاں یک طرفہ حملہ ہو جاتی ہیں. اس لیے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ استغفر اللہ، یعنی کہ یہ بڑے دکھ کی بات میں کرنے لگا ہوں کہ یہ جو معلم حضرات ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں یا دین میں ہیں، مدارس میں ہیں، وہ ان کو پھر وہ تزکیہ پکڑا دیتے ہیں، ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے فلاں بیماری لگ گئی ہے، وہ پھر مانگنے پر آ جاتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ بڑھاپے میں میرا رزق جو ہے نا وہ بڑھا دینا. اور پھر سیانے کہتے ہیں کہ جوانی میں باہر کی چیزیں بندے کو بیمار کرتی ہیں، گرد و غبار، مٹی، بد پریزی، اور بڑھاپے میں اندر سے بغاوت ہو جاتی، یعنی کہ اندر کے جو اعضاء ہیں نا وہ بغاوت کر دیتے ہیں بندے سے، ہم نہیں تیرا کہنا مانتے، اتنا عرصہ تو ہو گیا 60-70 سال دل دھڑک ہی رہا نا. وہ کہتا ہے اچھا جی مجھے چھٹی دو، پھیپھڑے کہتے ہیں اچھا جی مجھے چھٹی دو، گردے کہتے ہیں جی میں السلام علیکم میں چلا. تو تین ہی چیزیں ہیں نا،
عمومی طور پر دل بلکہ دماغی امراض وہ بھی نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا قرآن مجید میں کیا آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ بڑھاپے میں والدین کو اف نہیں کہنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جوانی میں بھی اف نہیں کہنا، بڑھاپے میں کیوں کہا؟ اب آپ اس عمر میں ہے نا تو آپ کو سوچ کے کہ یار بچوں والی بات اب امی کر رہی ابو کر رہے ہیں تو بھئی وہ تو کر رہے ہیں، ہم جب اس عمر میں پہنچیں گے ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہونا ہے، پھر ہمارے بچے ہمیں کہیں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ پھر ہمارے بچے ہمیں کہیں گے بابا۔ اور پھر بعض کا انسان اپنے راز بڑھاپے کی وجہ سے اگلی جاتا ہے، بعض بےہودہ باتیں کیے جاتا ہے، بوڑھوں میں وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نفسیاتی، جو راز ہوتا ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ میں ایک خاتون کو جانتا ہوں، وہ بڑھاپے میں آئی تو وہ کہتی وہ فلاں بندے کو بلاؤ، اس نے مجھے جوانی میں کہا تھا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اب میں تیار ہوں، تو فوت ہونے لگی ہے بڑا بڑھاپے میں، اب ذہن میں رہ گئی بات۔ باپ کا پرائیویٹ باتیں بہو سے یا اس سے خاص طور پر 70 سال کی عمر ہو جائے نا، 70 سال کی جو میں آپ کو عمر بتا رہا ہوں، راز نہیں رہتا۔ تو پھر یہ کیا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی بڑھاپا ہے، ہمیں احترام، یہی تو میں درس دے رہا ہوں کہ ہم نے بوڑھوں کا، ماں باپ کا بیماریاں بھی انہیں لگی ہوتی ہیں اور انسان کو ویسے چڑچڑا بنا دیتی ہیں، چڑچڑا پن آ جاتا ہے اس کے اندر، وہ تکلیفوں سے لڑ رہا ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال جی بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایک بندے نے مجھے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ بوڑھا آدمی اگر کوئی دکان کھول لے نا یا آپ دیکھ لیں کوئی کام کرے، اسے چیز لازمی لیں، پتہ نہیں کون سی مجبوری اسے گھر سے باہر نکال لائی، یعنی کہ وقت تو تھا آرام کرنے کا، یا اولاد اس کو تحفظ دیتی، آرام دیتی، اب اولاد تو اسے آرام نہیں دے سکی تو پتہ نہیں کون سی ایسی ہے کہ جو مجبوری جو اسے باہر لے۔ اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو 73 سال عمر ہو گئی، کام کر رہے ہیں بیچارے، دل کے مریض ہیں، کام کر رہے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اسلام نے نا اس کو ترغیب دی ہے کیا کہ بھی با جماعت نماز میں اگر بوڑھے شریک ہو جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا با جماعت نماز میں تخفیف کر دو، ہلکی نماز پڑھاؤ۔ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، بخاری شریف ہے، 703 حوالہ ہے اس کا، 703 یعنی کتاب الصلاۃ ہے نا، کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم باجماعت نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، کیوں؟ تمہارے پیچھے کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں نماز جنازہ کی ضرور بات کروں گا۔ نماز جنازہ وہ نا مولوی بلا لیتے ہیں اور اکثر ہمارے ہاں کھڑے ہی وہ کرتے ہیں آدھے گھنٹے کی، پھر ٹھیک ہے آپ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ 5-10 منٹ میں بھی آپ پڑھا لیں، وہ جھٹکا کرتے ہیں یہ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ تو کہتا ہے ایک بندہ کہتا ہے وہ تو مار ہی گیا، پیسے بھی مار گئے پیچھے کھڑے یقین کریں، ایک بندہ غصے سے کہتا ہے وہ تو ماریا پیا میں سانو ہی مار دیتا ہے، کہڑا مولوی بلایا ہے؟ اوپر سے باہر سے بلاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اس کی دعائیں نہیں قبول ہونی، امام مسجد کی باہر سے مولوی آتا ہے اور لمبی آدھا گھنٹہ نماز جنازہ، تو یہ نہیں ٹھیک۔ آپ نے جب اجتماعی ماحول ہے تو پھر وہ بھی ان کو بھی موقع دے، ٹھیک ہے چلو 10 منٹ آپ کروا لیں۔ اور پھر نا بندہ معمولات بھی اپنے جاری نہیں رکھ سکتا بڑھاپے میں، یعنی کہ انسان وہ ذمہ داری پکڑے یا وہ نفلی چیز اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا کام تھوڑا ہو ہمیشہ کا ہو وہ اللہ کو پیارا ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ عبداللہ بن عمر تھے نا، انہوں نے جوانی کا بڑا جوش تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا مہینے میں 3 رکھ لیا کرو۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، بخاری میں بھی
تو انہوں نے کہا جی طاقت زیادہ ہے، آپ نے پیر اور جمعرات کا رکھ لیا کرو، جوانی ہوتی ہے، کہتے اس کے اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ میں داؤد علیہ السلام کا پھر طریقہ ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، لیکن کمزوری نہیں تھی ان میں، جہاد کرتے تھے، مطلب روزہ رکھ کے اگر کمزوری آنی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، یعنی کہ میں نے روز ہی روزہ رکھنا نفلی، تو آپ نے میں نہیں، اس سے اجازت بڑھ کر نہیں ہے داؤد علیہ السلام سے۔ اچھا اب ہوا کیا، آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اس طرح کرو کہ 3 مہینے کے روزے رکھ لیا کرو، نفلی بہت ہے۔ بڑھاپا آ گیا جی، ہاں جی۔ کانا عبداللہ یقول ان دا ماں کابیرہ، پھر جب وہ بڑھاپا آیا نا جب، تو وہ اب روز کیسے روزہ رکھے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن چھوڑتے تھے روزہ، ایک دن رکھتے تھے، تو معمولات جاری نہ رہ سکتے۔ یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کاش میں نبی علیہ السلام کی رخصت قبول کر لیتا، یعنی کہ آپ نے فرمایا تھا مہینے میں 3 رکھ لو، وہ بڑھاپے میں بھی جاری رہنے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بس انہوں نے کہا جی میں چلو پیر، آپ نے پیر جمعرات کا رکھ لیا کرو، کہتے جی نہیں ایک دن میں نے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ رہے تھے، روز ہی روزہ۔ تو آپ نے جس نے روز روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ تو وہ غلو میں بھی یہ بات آ جاتی ہے نا کہ بھی بندہ اتنی شدت اختیار کرے، بعد میں اس کو چھوڑنا پڑ جائے گا نا۔ تو کہتے کاش میں نبی علیہ السلام کی رخصت مان لیتا، تو بڑھاپا بھی بڑھاپا ہے نا، تو نفلی کام بھی وہ کریں جو کہ آپ کنٹینیو کر سکے، یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں پھر آپ کو چھوڑنا پڑ۔ اور پھر نا ایک اور روایت ہے ابن حبان کی، وہ میں نے عربی تو نہیں لکھی لیکن وہ کر لے، کہ آپ نے فرمایا میری امت کی جو اکثر عمریں ہیں نا، اکثر لوگوں کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی، اور واقعی آپ غور کر کے دیکھ لیں، ارد گرد دیکھ لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا آپ ارد گرد نظر دورائیں گے تو آپ کو بوڑھے لوگ کم نظر آئیں گے، کیوں؟ کہتے وہ بڑھاپا آنے سے پہلے فوت ہو جاتے۔ ٹھیک ہے انہوں نے، یعنی کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ کئی پہلے ہی لگے جاتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہو تو وہ گھروں میں محدود ہو چکے ہوتے ہیں، تو انہوں نے سرگرمیوں میں تو حصہ نہیں لینا۔ اکثر کہتے ہیں ابو نو گھر رکھو میں ویاہ تے جا رہے، نگرانی کرے ابا، بابا ویلا نظم بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اچھا پھر جو ہے نا، ہاں باقی لمبی عمر بھائیو یہ نا اچھی بات ہے، اسلام نے نا اس کو اچھا کہا ہے، بلکہ دعا کا کہا ہے، ترغیب دی ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ اس کی عمر لمبی ہو۔ اس کی 3 دلیلیں ہیں کہ 16ویں بات میں کئی باتیں ہیں، چلے 16ویں بات میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے انس بن مالک کو دعا دی تھی، عطل حیاتہ، اللہ تیری عمر لمبی کرے، زندگی لمبی کرے، تو 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہوئی تھی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحت والی، برکت والی۔ تو ٹھیک، اصل میں پناہ مانگی ہے لچاری سے، بے بسی سے، محتاجگی والی۔ تو ہمارے بڑے کہتے تھے نا اللہ محتاج نہ کہ، اب سمجھ میں آتی بات، اس وقت نہیں سمجھ میں آتی۔ اور قیس تھی، ان کو بھی آپ نے نا دعا دی، تو ان کی بھی نا 100 سال سے عمر زائد ہوئی ہے صحابیہ کی۔ اور پھر آپ نے 3 عمل بتائے ہیں جس سے عمر لمبی ہوتی ہے، یعنی کہ برکت والی عمر ہوتی ہے۔ ایک فرمایا کہ جسے یہ ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو، عمر لمبی ہو، یون صلاح فی اثری فل یصلی رحمہ، فرمایا کہ وہ جو ہے نا صلہ رحمی کرے، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
یا جو بوڑھا بھی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرے تو اپنی عمر میں اس کی برکت ہو جائے گی۔ عمر کی برکت کا یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ بچہ، میں ہوں بچہ، کام کروں گا بڑے بڑے، یہ ہوتا ہے۔ جیسے امام بخاری نے، آپ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، عمر تو وہی ہے 50-60 سال، 55 سال، تو بخاری لکھ گئے ہیں، اور بندہ ان کی عمر کا سال ہے، کہتے ہیں یہ انہوں نے اتنا کام کیسے کر لیا، یہ ہے برکت۔ پھر آنے والی نسلیں بھی، اور ہمیں تو آج مر جائے کوئی یاد نہیں کرے گا، ہماری اتنی بے برکتی ہے زندگی میں، فالتو ہے ہم، یعنی کہ ہماری زندگیاں ایسی ہیں فالتو۔ اور یہ دیکھیے تذکرے، چرچے قیامت تک۔ اور دوسرا فرمایا کہ اچھا اخلاق، ویسے بھی بندہ جب یہ غصہ اور یہ ٹینشن ان جیسی باتوں سے محفوظ رہے گا، اس کی واقعی قدرتی طور پر عمر لمبی ہو جاتی۔ تو اچھا اخلاق، کوئی برا بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرنا، بھئی بلڈ پریشر ہی بڑھانا ہے نا غصے میں، ہاں جی، ٹینشن لے کر بلڈ پریشر تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے نا۔ تیسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، جو بندہ ماں باپ کے دعائیں لیتا ہے نا تو اس کی عمر بھی اللہ تعالیٰ برکت والی اور لمبی کر دیتے۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا کھوٹا سکہ ہوں میں، تو میرے باپ نے مجھے دعائیں دی ہیں، تو میں آج مجھے خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں گا۔ میں وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو مزدوری نہیں کرتے لکڑی کی، یا آپ منڈی چلے جائیں تو وہ مزدہ بڑھ رہے ہوتے ہیں بوریاں اٹھا کر، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ لیکن وہ سبزیاں کرتے ہم لکڑی کا بڑھتے تھے مزدہ اٹھا کر ادھر، تو باپ نے دعائیں دی، قبول ہو گئی۔ اس نے کہا تتی واہ نہ لگے، وہ واقعی نہیں لگی، اور زیادہ لگی کچھ نہ کچھ لگنی بھی چاہیے بدلہ ذرا نا سر ٹھیک رہتا ہے، بہرحال اتنا بھی آرام نہیں ٹھیک، لیکن واقعی ماں باپ کی دعا سنہری موقع ہوتا ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعائیں لینے کا، وہ اپنے ہی بہتر کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے قسم کھائے کہا کہ آپ ان کی خدمت نہیں کر رہے، اپنی خدمت کر، آپ کو یہ بعد میں پتہ چلے گا، یعنی کہ آپ کہہ رہے اچھا میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، کوئی نہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے ایک کی ہے، آپ کو 70 کیا 700 گنا واپس مل جائے گا، وہ الٹا آپ اپنی خدمت کروا رہے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دھیان دینا ہے اور اس باپ کی طرف دھیان نہیں، کیونکہ یہ فرق ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، تو وہ بچے پر بڑا پیار آ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی کمزور ہے، پیدا ہوتے ہی کمانا تھوڑی شروع کر دیتا ہے، میں نے اس کا مستقبل بنانا ہے۔ تو جنہوں نے تمہارا مستقبل بنا کر بڑھاپے میں چلا گیا ہے، اب اس کا وہ تم پر ہے، تو پھر آنے والی اولاد بھی ایسے ہی کرے گی۔ تم جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو کہ بھی نکمی عمر ہے، بوجھ ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جاہد کیا بڑک ہے، وہ میں نے پتہ نہیں بات سچی ہے کہ جھوٹی، وہ میں نیٹ پر میں نے دیکھا وہ ویڈیو تھی کہ بعض علاقوں میں جگہوں پر وہاں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو پہاڑ سے ہی دھکا دے دیتے کہ اب یعنی کہ نکمی عمر ہے تو اب ختم۔ پتہ نہیں بات سچی ہے کہ جھوٹی، میں نے وہ پڑھا، میری ہمت ہی نہیں پڑی، میں نے کہا پتہ نہیں کس طرح وہ ماں باپ کو لے جا کر، بھئی آپ کو تو یہ مانت ہے ماں باپ یا کوئی بھی جان، ہم اس کے نہیں کر سکتے۔ بہرحال ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے کیا ہوتا ہے جی، عمر بڑھتی ہے، برکت بڑھتی ہے، بزرگوں کی خدمت کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے البر والصلہ میں، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، جو نوجوان کسی بزرگ کی، ماں باپ کی، بوڑھے کی خدمت یا اس کی عزت کرتا ہے صرف اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے، یا خدمت کرتا ہے کہ یہ بڑی عمر کا ہے، بزرگ ہے، تو جب یہ بڑا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ایسا نوجوان کھڑا کرے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے گا۔
پھر میں عربی دہرا دیتا ہوں، بڑی یہ خوشخبری ہے. ما اکرم شعاب شیخن لسنہ الا قیض اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ. ترمذی 2022 حوالہ ہے، کتاب البر والصلہ. جو نوجوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی اور جوان کو مقرر کر دے گا جب وہ عمر رسیدہ خود ہوگا. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے بے آسرا نہیں چھوڑ. پھر 19ویں بات ہے کہ خود حدیث میں آ رہا ہے لا یتمنی احدکم الموت ولا یدعو، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے نہ ہی دعا کرے. کیوں؟ اذا مات احدکم انقطع عملہ، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا نیک اعمال کا کھاتا بند ہو جاتا ہے. یہ اچھی بات تو نہیں. جتنی زندگی ہے، فرمایا لا یزید المؤمن امورہ الا خیرا، مسلم شریف. اس کا حوالہ نہیں میں نے لکھا لیکن مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرمایا کہ مومن کی عمر جب وہ نہیں زیادہ ہوتا لیکن خیر میں، بھئی نیکیاں کرے گا نا مومن. تو اس لیے فرمایا کہ موت کی تمنا کوئی نہیں کرنی، نہ دعا کرنی ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہو. ہاں یہ ہے کہ بہت زیادہ تکلیف ہو بیماری کی تو یہ بندہ کہہ سکتا ہے یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. اور سلسلہ تو صحیحہ میں یہ حدیث ہے کہ مومن ہونے کی حالت میں کوئی بوڑھا ہو گیا، میں جوانی اور بڑھاپا اس کا مومن ہونے کی حالت میں آیا، میں بال سفید ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے کوئی افضل نہیں. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام پا جاتا ہے کہ اس نے اپنی پوری جوانی اب بڑھاپا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. اور ابن حبان کی حدیث ہے البرکۃ مع اکابرکم، فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اور واقعی یقین کریں، وہ کہتے ہیں نا بڑوں کی جوتی پڑی ہوتی ہے نا، آج ہم روتے ہیں یار ہمارا باپ کدھر گیا، یار وہ بڑے کدھر گئے، رونق نہیں نظر آتی، ویسی نہیں آتی. یہ مسجد میں بڑے بڑے تھے آج خالی نظر آتی. اور جو بچے ہیں نا وہ شاید ہمیں بڑا سمجھ کر کوئی کرتے ہوں تو ہم نہیں ہوں گے تو وہ بھی سوچیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے. یہ حدیث ہے ابن حبان کی. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ من خیر الرجال، پوچھا گیا بہترین مرد کون ہے، فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اس کا نیک ہو. اب ایک روایت بھی ہے، وہ میں نے حوالہ نہیں لکھا لیکن میرا حل وہ بھی ہے، انہوں نے بھی دیا ہوا ہے صلاۃ الرسول میں، سعادت سیالکوٹی صاحب نے، کہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بندہ شہید ہوا ہے اور ایک بندہ 1 سال بعد فوت ہوا تھا. تو جو سال بعد فوت ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے اور شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے. صبح ہوئی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی رمضان المبارک جو اس نے 1 سال کے روزے رکھے وہ نہیں تم دیکھتے، جو اس نے نمازیں پڑھی، آپ خود حساب لگا لیں رکعتوں کا یا نمازوں کا، ایک دن کی 5 365 دن تو ہزاروں بن جاتی نمازیں. تو آپ نے فرمایا وہ نمازیں فرض اور سنتے الگ ہیں، دوسریاں نیکیاں الگ ہیں. تو شہید سے بھی پہلے جو بڑی عمر کا ہے 1 سال آگے ہوا ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا. ہاں درجے بعد میں شاید شہید زیادہ پا جائے، یہ داخل ہونے کی بات. اور 24واں حوالہ یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس خود جانا چاہیے، انہیں نہیں اپنے پاس بلانا چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ فتح مکہ ہوئی نا تو میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ابو قحافہ ابو بکر کے والد تھے، نبینا ہو چکے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے ہیں. تو آپ ایک دم پریشان ہو گیا، آپ نے فرمایا
انہیں کیوں زحمت دی، میں خود ان کے پاس آ جاتا، میں خود تمہارے باپ ابو کہافہ کے پاس آ جاتا، تم نے ان کو زحمت کیوں دی آنے کی؟ بوڑھے ہیں نا، آپ خود غور کر لیں کہ 60 سال کے تو ہوئے ہوں گے نا یہ 58 یا 69 ابو بکر، تو ان کے والد کی آپ خود عمر لگا لیں، پھر نبینا بھی ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں خود چل کے ان کے پاس جاتا۔ پھر ایک مرتبہ وفد آیا نا، کوئی قصاص کا معاملہ تھا، جھگڑا تھا، تو چھوٹے نے بولنے کی کوشش کی، آپ نے میں ٹھہرو، اتاکم کبیر قوم فاکرموہ، تو فرمایا کہ اس کا بڑا بولے، الکلام الاکبر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، الکلام یعنی کہ کلام ان کا بڑا کرے، جب وفد ہوتا تھا نا بڑا کلام کرتا تھا یا سمجھدار، تو آپ نے فرمایا یہ بڑا کلام کرے، اور وفد آتا تھا تو آپ فرماتے آتوکم کبیر قوم فاکرموہ، جب اس قوم میں سے کوئی بڑا سردار آئے تو تم ان کی عزت کرو۔ جب یہ اکرمہ مسلمان ہونے آئے ہیں تو آپ اتنی جلدی اٹھے ہیں کہ آپ کی وہ چادر پاؤں میں اڑ گئی ہے، اور حدیث میں لوگوں کو ان کی مناظر پر اتارو، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کو آپ برابر کی عزت دیں، غریبی امیری کی بنیاد پر نہیں، لیکن اگر کوئی دیکھیں نا، آپ اگر امیر اللہ نے ان کو سردار بنایا ہے یا کوئی عہدہ دیا ہے تو آپ ان کے لیول کے مطابق اس سے ملے۔ نبی علیہ السلام نے سرداروں کو سرداروں کے لیول کے مطابق ملتے تھے، غلاموں کو غلاموں کے مطابق ملتے تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ وفد کا اگر کوئی بڑا آئے تو اس کا احترام کرو، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی حدیث ہے، میں نے نا وہ حوالے نوٹ نہیں کیے، میں نے کہا چلے چھوٹا بڑے کو سلام کرے جی پہلے، یعنی کہ چھوٹے کو حکم ہے کہ وہ بڑے کا احترام کرتے ہوئے اس کو سلام کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مسواک تھی، مسواک، آپ غور کریں، آپ نے میں چھوٹے کو دوں کہ بڑے کو، تو وہی آ گئی، ان آتی سواک الاکبر، فرمایا کہ جو بڑا ہے نا ان کو مسواک دو۔ آپ دائیں طرف سے آغاز کرتے تھے، بچہ بیٹھا ہوتا تھا نا تو بڑا، آپ فرمایا میں بڑے کو دے دوں، یہ بھی حدیث آتی ہے، کیونکہ دائیں طرف سے آغاز کرتے تھے، اس نے کہا نہیں، اصل میں وہ بچہ بھی تبرک کے مسئلے میں تھا نا، یعنی کہ توبہ نوز باللہ کوئی گستاخی بے ادبی کی نیت نہیں تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میں بڑے سے آغاز کر لیتا ہوں، دائیں طرف تمہارا ہی حق ہے، لیکن نا اس کی نیت بھی ہم نہیں کہہ سکتے بچے کی، وہ مطلب تھا کہ آپ کا تبرک میں پہلے کھاؤں، آپ نے دے دیے، لیکن اس سے کیا ثابت ہوا کہ آپ مسواک ہے یا کوئی بھی چیز ہے چھوٹے کو بھی کہتے ہیں دیں، بڑے کو بھی اولاد کا تقاضا ہو۔ عدی بن حاتم میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، ان کا قبول اسلام، وہ آئے ہیں نا تو ان کے ذہن میں تھا کہ آپ ایک بادشاہ ہیں، تو آپ فرمایا آپ نے ان سردار سے نا آپ نے ان کے مطابق عزت کی، ان کو گھر لے کر گئے ہیں، تکیہ دیا ہے، ان کو اٹھایا ہے، تو کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ آپ بادشاہ ہوں گے، تو ایک بوڑھی عورت ملی، بڑوں کا بیان تھا نا، بوڑھی عورت ملی تو آپ کھڑے ہو گئے، اس کی حاجت سنتے رہے، تو کہتے میرے دل میں آیا کہ یہ بادشاہوں کا تو کوئی انداز نہیں ہے، لیکن بادشاہ تو ایسا نہیں کرتے کہ کوئی بوڑھی عورت راہ میں ملے تو اس کی بات سننا شروع کر دے، پھر آپ نے اس کی حاجت پوری کی، جو اس نے ضرورت پیش کی آپ نے اس کی ضرورت پوری کی، تو کہتے ادھر سے ان کے دل میں ایمان آیا نا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ تو نبی ہے، ٹھیک ہے مکہ مدینہ کے آپ حاکم بھی ہیں، میں نے بتایا پورے عرب پر آپ چھا چکے ہیں۔ پھر نا عورت کا 2-3 باتیں رہ گئی ہیں کہ واقعی حکومت کا یہ فرض ہے کہ پینشن دینا 60 سال کی عمر میں ساری زندگی تمہارے صلاحیتیں تمہارے ادارے کے لیے وقف کر دی ہے، یہ بالکل اچھا قانون ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً میں وہ والا نہیں لے کر آیا، تو انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا تو اس کے ٹیکس دیا نہیں جا رہا تھا، تو حضرت عمر نے کہا پوری زندگی تو غیر مسلم تھا، تم سے ٹیکس لیا ہے تو اب نہیں تو اب ہم تمہیں دیں گے،
یہ غیر مسلموں نے جو قوانین اپنائے ہوئے ہیں نا، چاہے وہ بات اصل میں اگلا موضوع خاص ہے، یہ میں نے تمہیدن باتیں کی ہیں، جو اگلا موضوع نا کہ سوالات ہم اٹھائیں گے جدید فقہی، اور ہم نے ان کو حل کرنا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے مثلا نے مجھے موضوع دیا تھا کہ رہائش الگ ہونی چاہیے ماں باپ سے، یا ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دوسرا، باہر کے ملک ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ تیسرا، بہو کہتی ہے جی سسر کی خدمت، ساس کی خدمت مجھ پر فرض نہیں۔ سوال بڑے ہیں خطرناک قسم کے، بڑی، تو میں آپ کو پتا ہے کہ منہ اٹھا کر نہیں بات کرتا، دلائل کی روشنی میں۔ پھر میں نے کہا یہ آج میں تمہید باندھ دوں، بڑوں کا احترام، بزرگوں کا، انہی کے ساتھ ہے ہمارا معاملہ۔ حتیٰ کہ آخری بات دو کر دوں، جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، سورہ نور میں ہے کہ پردے میں تخفیف کر دی ہے، حالانکہ کتنا اسلام نے پردے پر زور دیا، کہتا ہے نہیں اب تمہاری طاقت، ویسے بھی حسن نہیں رہا، نکاح کی خواہش نہیں رہی، تو اگر چہرہ نظر آتا ہے صرف یہ چادر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ 60 سال کی عمر ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ماں جو بھی دیکھتا ہے ماں کہتا ہے، تو پھر وہ اگر وہ پردے میں تخفیف ہو جائے گی تو اس کے لیے آسانی ہوگی نا۔ وہ جوانوں کی طرح پردہ کرے تو وہ مشقت میں پڑے گی، اسلام نے کہا تخفیف کر دی۔ پھر اس سے بڑھ کر روزے میں تخفیف، کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں شیخ فانی، عمر تک کا تقاضا ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اسلام کہتا ہے اس کی طرف سے فدیہ دو، روزہ نہیں رکھنا، نہ اسے رکھوانا۔ دیکھو فرض چیزیں بھی تخفیف ہو رہی ہیں، بات میں سمجھا پا رہا ہوں۔ نماز کا تو وہ ہوئی ہے نا حال، وہ لیٹ کے بھی پڑھ لے وہ معافی نہیں ہے، یا مخصوص حالت آ گئی ہے تو وہ تو معافی ہے، لیکن جب یہ عورت بڑی عمر کو ہو جاتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو وہ تو پڑے گی۔ لیکن روزہ یعنی کہ اگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے یا ہم نہیں رکھ سکتے تو معافی ہے، فدیہ دے دے۔ اور غالباً حج میں بھی ایسا ہی ہے کہ پھر حج بدل اپنے ماں باپ کی طرف سے، تو کتنا اسلام نے بزرگوں کو احترام دیا۔ اور آخری بات کر لیں، یہ ترمذی میں ہے جی حدیث، لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ تو ہم توبہ نوز باللہ نکارا عمر اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بہت سمجھ کے بیٹھے ہوئے، تو آپ نے کیا فرمایا لیسا منا، یہ آخری بات ہم نے رکھی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کیا کرتا ہے تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بچوں کا بھی خیال ہے، بڑوں کا بھی، اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ بڑوں میں ماں باپ بھی آ جاتے، دوسروں کے بڑے بھی آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جی دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔